السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور رواه البخاري أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Andhan tamaha priyoshanti sambhoti mupasti tatu bhuya ivyuti tamoyu sambhuti amrataha۔ حضرات محترم، 6,30,00,000 مربع میل کے علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بسایا ہے۔ دنیا کی تمام جگہوں میں سب سے بہتر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کی نظر میں کوئی بہتر مقام اور جگہ ہے تو مسجد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ ناپسند جگہ بازار ہے، مارکیٹ ہے، اور پسندیدہ جگہ مساجد ہے۔ اسی بابرکت اور مقدس جگہ کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری اس نورانی محفل کو ہم سب کے لیے حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بھی بنائے۔ بہت ہی حساس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔
عموماً میرا مزاج قرآن و حدیث کی روشنی میں موجودہ وقت میں جو سلگتے ہوئے مسائل پیش آتے ہیں اس پر بات کرنے کی ہوتی ہے، لیکن آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج جو قرآن و شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کو بیان کرنے کا من کرتا۔ اسی تعلق سے میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا سمجھ ایک ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوتے اللہ چاہے تو ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرک کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سچے دل سے توبہ کرے۔ اگر کوئی اس بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اس سے توبہ استغفار کرے، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا کرائم ہے اللہ کے نظر میں۔ انسان نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، زکوٰۃ نہ دے، اللہ تبارک و تعالی چاہے گا، ان کی مشیت ہوگی تو معاف کر سکتا ہے، مگر شرک کے لیے کنڈیشن ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب بندہ شرک کرتا ہے تو عرش اعظم تک پوری دنیا ہلتی، اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ یہ ایک کامن چیز ہے۔ ایک بادشاہ ہے، دوسرے ادیوگ پتی کی تعریف کرے یا اس کی فرما برداری کرے، کھاتا یہاں ہے، فرما برداری کسی اور کی کرے، تو دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اس کو قبول نہیں کر سکتا، فوراً کان پکڑ کر باہر کر دے گا۔ مگر قرآن چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے رحم و کرم پر کہ دنیا کے اندر کئی کروڑ انسان ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 2 وقت کی روٹی فراہم کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، ہم نے ابن ماجہ صحائح ستہ حدیث کی جو بڑی 6 کتابیں ہیں، ستن میں نے 6، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے۔ ابن ماجہ مفتی امین صاحب پالنپوری، ان سے میں نے ایک کتاب پڑھی، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کے چھوٹے بھائی، دارالعلوم دیوبند۔ تو اس میں ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے ان سے کہ آدمی بہت عمل کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سارے اچھے کام کرتا ہے اور پابندی سے کرتا ہے، استقامت کے ساتھ کرتا ہے اور کثرت سے کرتا ہے، لیکن اگر عقیدے میں ذرہ برابر بھی کوئی آمیزش ہے، ذرہ برابر شرک پایا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جاتا ہے کسی بھی معاملے میں،
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ آپ مومن نہیں ہیں، ایمان آپ کے پاس نہیں ہے، ایمان کے اندر کمی ہے، ایمان میں کھوٹ ہے، ایمان پیور نہیں ہے، آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے، عمل پر ثواب مرتب ہونے کے لیے ایمان کا مضبوط اور ایمان کا پیور ہونا ضروری ہے، ورنہ ہمارے اور آپ سے کہیں زیادہ دان کون کرتے ہیں؟ سناتن دھرمی کرتے ہیں، ہندو لوگ کرتے ہیں، کروڑوں روپے دان کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے اگر اعلان ہو جائے کہ بھئی ان کو کہیں مندر بنانا ہے تو ابھی کروڑوں روپے یوں ہی جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کے جہاں سنت لوگ، جہاں پروہت لوگ، جہاں مہاراج لوگ بیٹھتے ہیں، ہزاروں روپے دان کر کے آتے ہیں۔ جب ان کی پیٹی کھولی جاتی ہے تو سالوں کے اندر میں کروڑوں روپے اکٹھا اور جمع ہوتا ہے، ملتا ہے وہاں پہ۔ لیکن کیا ان کا یہ عمل مرنے کے بعد ان کو اس پر ثواب مل سکتا ہے، نیکی مل سکتی ہے؟ تو قرآن و شریعت کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد اس کا اجر نہیں ملے گا۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس نے نیک کام کیا ہے، تعاون پیش کی ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کو اچھا کام کرنے کی وجہ سے دنیا میں اس کا اچھا بدلہ اوپر والا دے سکتا ہے اس کو۔ لیکن اگر یہ چاہے گا کہ مرنے کے بعد اس کو نیکی ملے، بدلے میں جنت ملے، تو اس کے لیے ایک کنڈیشن، جنت پانے کے لیے کمپلسری اور ضروری ہے ایمان کا ہونا۔ ایمان کا مطلب اللہ کو ایک ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرمان کو ماننا، ان کی فرشتوں کو ماننا، ان کے تمام انبیاء کو ماننا، ان کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ساری باتیں آتی ہے۔ اللہ کو بن دیکھے اس کو ایکسپٹ کرنا، یؤمنون بالغیب، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، دنیا کے انسانوں میں سے کسی نے بھی نہیں، لیکن ایمان رکھنا اس بات پر کہ ہاں اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا کوئی کام اٹک گیا ہے تو فلاں منتری جی کے پاس جائیں گے ہو جائے گا، سی ایم کے پاس جائیں گے فون ملائیں گے ہو جائے گا، ان سے ہوگا۔ اگر عقیدہ ایسا ہے تو پھر آپ کے ایمان کے اندر بھی کمی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یجروید کا 2 لائن کا ایک شلوک پڑھا، اندھن تمہ، بہت پرانا منتر ہے، شلوک ہے، پڑھ سکتے ہیں، عبادت کے لیے نہیں پڑھ رہا، جانکاری کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جانکاری کے لیے، عبادت کے لیے نہیں۔ محترم مفتیان کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اندھن تمہ پریو شنتی اسمبھوتی مپاستی تتو بھوی ایویوتی تمویو سمبھوتی آمرتہ، یجروید۔ پروشنتی پراوشنتی، اندھن تمہ، جہنم میں ہے وہ شخص، نرک میں ہے وہ انسان۔ اندھن تمہ پریوشنتی اسمبھو،
جو असंभव चीज को अपना खुदा मान कर उसकी इबादत करते। असंभव चीज क्या है? असंभव चीज हवा, आग, पानी, मिट्टी, यह संभव है, इन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, न पानी पर, न मिट्टी में पर, न आग पर, न हवा पर, किसी का कब्जा नहीं। लेकिन अगर कोई इन चीजों की इबादत तो नहीं कर रहा है, अलबत्ता इन चीजों से मिलाकर बनी हुई किसी चीज की इबादत कर रहा है। मिसाल के तौर पर मिट्टी और पानी से क्या तैयार करते हैं? मिट्टी और पानी से जिस्म बनाया जाता है, यानी एक पुतला बनाया जा सकता है, एक मूर्ति बनाई जा सकती। अंधन तमः प्रियोशंति असंभवति मुपास्ति ततुभूय इव्युति असंभोतियाम रतः। असंभव तो नहीं है कोई, लेकिन संभव, उसने अगर मूर्ति बना दी, एक पुतला बना दिया, वो संभव है, उस पर हम कब्जा कर सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। अगर कोई अब इसकी इबादत कर रहा है, या तो असंभव चीज की इबादत कर रहा है, या वो नहीं तो किसी संभव चीज की इबादत कर रहा है, दोनों सूरतों में वो इंसान अंधन तमह अंधकार में है, वो इंसान जहन्नम में है। हम मुसलमान करते हैं, सुनने में आता है, कई जगह हमने देखा भी है कि आग को भी कुछ लोग पूजते हैं, मजूसी लोग आग को भी खुदा मानते हैं। आंध्र प्रदेश का एक बहुत खूबसूरत शहर विशाखापट्टनम है, असल में वह इसहाकपट्टनम है, लेकिन उसको बदलकर विशाखापट्टनम रख दिया। मैं गया था अभी 2-2.5 महीना पहले प्रोग्राम में, तो उसकी हिस्ट्री वहां के एक बड़े पुराने आदमी थे, वो बता रहे थे। तो मैं सुबह जब एयरपोर्ट आया, जाना था मुझे हैदराबाद के लिए, तो वहां एक बूढ़े आदमी को देखा, सूरज निकला हुआ है और सामने ऐसे रह के वो उसके तरफ नमन कर रहा है, उसके सामने सर झुका रहा है, हाथ ऐसे ऐसे करता है, उंगलियां वगैरह। तो उसके बाद तब मुझे समझ में आया कि हो, सूर्य नमस्कार इसी को बोलते हैं, वो भी शिर्क है। सूरज, चांद, पेड़ पौधा, लकड़ी, कंकर, मट्टी, पत्थर, हर चीज अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, और अल्लाह की मखलूक की इबादत नहीं की जा सकती। सूरज को अल्लाह आर्डर करता है, तब वो सूरज निकलता है, गुरूब होता है तो अल्लाह के सामने हाजिरी पेश करता है, इजाजत तलब करता है अगले दिन निकलने के लिए। अल्लाह की मखलूक की इबादत नहीं की जा सकती है। अगर कोई इंसान कर रहा है, सूरज के सामने सर झुकाकर नमो नमा कर रहा है कि नहीं ये सूर्य देवता है, जिसको सूर्य नमस्कार कहा जाता है, चलिए एक मुशरिक आदमी है, एक डिसबिलीवर है, एक देवी देवताओं की इबादत करता है तो समझ सकते हैं, लेकिन हमारे कलमा पढ़ने वाले भी, हमारे बच्चे भी ऐसा करने लगे। अगर ऐसा है तो आपका अकीदा खत्म। हज कर लीजिए, ज़कात दे दीजिए, रोजा कर लीजिए, अकीदा ठीक नहीं है तो यह आपका कोई भी अमल विल बी रिजेक्ट, अल्लाह के सामने काबिल कबूल नहीं होगा। अकीदे का होना, ईमान का होना बहुत जरूरी है, प्योर होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि सहाबा किराम ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की दी, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया उन्होंने किसी भी कीमत में। उनके जिस्म में इतनी अजियतें पहुंचाई गई उनको, सहाबा किराम को, बल्कि बास अंबिया को तो आरे से चीर दिया गया था, लेकिन तब भी अल्लाह के ज़ात, ईमान का, अल्लाह के साथ अपने ईमान, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि तुम मारना चाहते हो मार दो। हजरत आसिया की तारीख पढ़ लीजिए, उनकी खादिमा की तारीख पढ़ लीजिए, बीबी सुमैया की तारीख पढ़ लीजिए, उम्मे अम्मारा की तारीख पढ़ लीजिए।
حضرت عمار بن یاسر کی تاریخ پڑھ لیجئے، حضرت زبیر کی تاریخ پڑھ لیجئے، بلال حبشی کی تاریخ پڑھ لیجئے، خباب بن ارد کی تاریخ پڑھ لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اتنی تکلیف دی گئی کہ دھرم کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں آج تک کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنے ان صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، کمپرمائز نہیں کیا۔ سامنے والوں کو کہا کہ کتنی طاقت ہے، آزما لو۔ چلے گئے دنیا سے، شہید ہو گئے، لیکن دنیا کو دکھا کر کے گئے کہ جان کی قیمت، ایمان کی قیمت کے سامنے میں کچھ نہیں ہے۔ اور اس ایمان والا اس زمین پر 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں کہیں پر بھی اگر ایک ایمان والا پایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا اس کے بدلے میں۔ یہ ہے ایمان کی قیمت۔ اور ایمان اتنی قیمتی کیوں ہے؟ اللہ کے خزانے میں ایمان سے بڑی قیمتی خزانہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کا خزانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دولت خانے میں اس سے بڑی انمول دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں ہے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی نہیں۔ ایمان اتنی پیاری چیز ہے، لیکن آج ہم مسلمان اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی ناخواندگی کی وجہ سے کبھی کبھی اس ایمان کو کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں۔ عقیدت میں شرک کر بیٹھتے ہیں۔ نئے قرآن پڑھیے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ جب کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اس وقت اللہ بہت ناراض ہوتے جب کوئی بندہ شرک کرتا ہے اس روئے زمین پر۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو سب سے پہلے عقیدے کے اوپر آپ علیہ السلام نے محنت کی۔ عبادت بعد میں، روزہ 1.5 ہجری میں فرض ہوتا ہے، اور نماز بھی کئی مہینے کے بعد، اور دوسرے عبادات بعد میں۔ پہلے عقیدہ، پہلے ایمان۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایمان آپ کے پاس ہے، ایمان مضبوط ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو لمبی ٹوپی، لمبی داڑھی اور لمبا کرتا پیجامہ پہننے کا کوئی فائدہ نہیں، دکھلاوا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا ایڈریس دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جب نکلے پیغام کو لے کر تو سب کو یہی کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ لو، نہیں۔ پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا ہوتا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس، مسلمان نہیں، یا ایھا الناس، اے اللہ کے بندو، اے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارا۔ یہ عقیدہ جما لو دل کے اندر، کامیابی تمہاری قدم چومے گی، تفلحو، تم کامیاب۔ مکمل طور پر 13 سال تک نبی ظلم برداشت کرتے رہے، درد سہتے رہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دعوت کو لے کر پھرتے رہے، ہر جگہ پر جاتے رہے۔ آج ہم لوگ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر تھوڑی سی دقت ہو تو اوب جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیف دی گئی کہ ان کا 1000واں حصہ بھی ہمیں نہیں دیا جاتا ہے۔
پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو پتا ہے البدایہ والنہایہ پڑھیے، تاریخ کی کتاب ہے، طبرانی پڑھیے، مولانا شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ علیہ السلام جب مکہ میں پریشان ہو گئے، جب وہاں کے سردار اور وہاں کے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ آپ کو بہت پریشان کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ ارے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، چلو تھوڑا قریب کے گاؤں میں چلتے ہیں۔ تو قریب آپ طائف میں گئے۔ طائف کا واقعہ تو پڑا ہوگا کہ پتھر مار کر نبی کو زخمی کیا گیا، لیکن مولانا شبلی نعمانی نے البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ کیسے کیسے حالات پیش آئے اس وقت میں۔ 10 سردار پائے جاتے تھے طائف میں، 10 بڑے سردار۔ آپ ہر کس کے پاس گئے، ایک دن ایک سردار کے پاس جاتے اور جا کر کہتے کہ سردار صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو صرف ایک مان لیجئے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور میں آپ سے کوئی چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں، آپ سے کوئی اجرت طلب کرنے نہیں آیا ہوں، آپ سے میرے کوئی اغراض و مقاصد نہیں ہے، اسی لیے صرف یہ پیغام لے کر آیا ہوں، اس کو قبول کر لیجئے، اس میں آپ کا بھلا ہوگا، اس میں آپ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں ہوں گے، اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ سردار کو چاہیے کہ نبی کا احترام کرتے، تواضع اور خاطر کیا جاتا آپ علیہ السلام کا نہیں، فوراً دھتکار دیے جاتے کہ نکل جاؤ وقت سے پہلے، نہیں تو بہت برا حشر ہوگا۔ نبی دوسرے سردار کے پاس پہنچتے، وہاں سے بھی نا امیدی ہوتی، تیسرے کے پاس پہنچتے، چوتھے کے پاس پہنچتے، مستقل 8-10 دن تک نبی پاک علیہ السلام اس میسج کو، اس عقیدے کو اور شرک جیسی مہلک بیماری سے قوم کو بچانے کے لیے آپ جب طائف میں گئے تو لوگوں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے پر بس نہیں کیا، بلکہ ان 10 سردار نے مل کر کہا کہ یہ مکہ سے آیا ہے اور یہ عبد المطلب کا پوتا ہے اور عبداللہ کا نواسا ہے اور یہ خواجہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، اسی لیے ایک کام کرو، نئے دین کو لے کر آیا ہے، ہمارے پرانے دیوی دیوتاؤں کو غلط کہتا ہے، ان کو سبق سکھاؤ۔ کچھ شرابی لڑکے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ہر زمانے میں ہر جگہ پایا جاتا ہے، جیسے آج بڑے بڑے کوئی کچھ نیتاؤں کے پاس کچھ گنڈے ہوتے ہیں ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، شرابی کبابی، شراب پر اپنا وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ویسے اس زمانے میں ان سرداروں کے پاس کچھ گنڈے ہوا کرتے تھے، شرابی لڑکے ہوتے تھے، عیاش ہوتے تھے، چند سکوں پہ وہ کسی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھاتے، کسی کو بھی پریشان کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ شخص ہے محمد ابن عبداللہ، مکہ سے آیا ہے، ان کے ساتھ ان کا غلام ہے، جاؤ ان کے اوپر پتھراؤ کرو، ان کا سر پھوڑ دو اور ان کو جتنی اذیت ہو سکے دل کھول کر دو، ہم طائف کے تمام قبیلے کے سردار ہم تم کو آرڈر دیتے۔ آپ علیہ السلام اس طائف، اس بستی سے نکل رہے تھے تو ان نوجوانوں نے ہاتھ میں پتھر لیا۔ راستے میں آپ جب چلتے ہیں تو سڑک کے کنارے کہیں پر چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے، کہیں پر بڑے پتھر ہوتے، تو وہ شرابی شراب پی کر پتھر اٹھاتے اور 2 جگہ پر حملہ کرتے، آپ کے سر پر مارا جاتا تاکہ سر پھٹے گا، خون بہے گا، نبی کمزور ہوگا، بے ہوش ہو کر گر جائے گا، یہیں پر مر جائے گا، یا اگر زندہ بچے گا تو کبھی ادھر رخ نہیں کرے گا، ہمت نہیں کرے گا طائف میں قدم رکھنے کی۔ اور دوسرے نمبر پر پتھر مارتے ٹانگ میں، آپ کی اس ہڈی پر نیچے ٹخنے میں آپ کو مارا جاتا تاکہ درد ہو تو دوڑ نہ پائے، چل نہ پائے محمد۔ آپ کا سر پھٹا اور خون نکلتا تھا، جوتیاں بھر جاتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام جب پریشان ہو گئے، جب آپ کا سر چکرانے لگا تو آپ کے ساتھ جو آپ کا خادم تھا انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کہا آپ بیٹھ جائیے، اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے بیٹھ جائیے۔ اللہ کے نبی بیٹھے، پانی پیا کہ تھوڑی سانس لیں۔ وہ نالائق، وہ شرابی، وہ فاسق، وہ فجار، وہ گرو گھنٹال، وہ ظالم، وہ پھر ہٹتے نہیں تھے کہ اچھا نبی بیٹھ گیا، یہ محمد بیٹھ گیا، سانس لے رہا، لینے دو۔
وہ پھر وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے. آپ علیہ السلام آدھے پون گھنٹے کے بعد جب آپ کی ہمت بنتی تو اس کے بعد آپ کا خادم اس طریقے سے دونوں ہاتھ سے بازوؤں کو پکڑ کر اٹھاتے اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی اٹھتے، پھر کچھ دور چلتے، پھر پتھر کی بارش کرتے. کئی دفعہ کیا گیا، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اور اس طرح کی حرکتیں کی گئی. میرے بھائیوں، جب آپ علیہ السلام کے خادم کے سر پر پتھر لگتا ہے، وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے، آپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. آپ ہمت کرتے آگے چلنے کے لیے، نہیں چل پاتے. ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اور اپنی بے بسی اور اپنی بے کسی کی فریاد رب ذوالجلال سے کرتے ہیں. اللہم انی اشکو بسی، اے اللہ میں اپنی بے بسی کی فریاد تم سے کرتا ہوں. اے اللہ میرا سوال ہے، بتاؤ میرا کیا جرم ہے، میری غلطی کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے. انہوں نے مجھے نہیں سمجھا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں آخر میں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے. اے اللہ میری اس قوم کی اس کو سیدھا راستہ بتا دے. اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے کر ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ میری اس قوم کو ذرہ برابر تکلیف بھی نہ دے. ہے کوئی مائے کا لال دنیا میں جنہوں نے درد کھا کر، خون بہا کر، پتھروں کی بارشیں کی گئی اور کپڑے شابور ہو گئے، اپنے دشمنوں کو پھر بھی معافی یا ہدایت کی دعا کی ہو؟ آج تک دنیا کے اندر کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا. اگر ایسی کوئی ذات ہے تو ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے بھائیو، یہی نہیں، آپ بے بس اس وقت ضرور تھے، لیکن فوراً اعلیٰ حضرت جبرائیل سے کہتے، اے جبرائیل تم کو طاقتور کس لیے بنایا ہے؟ تم کو طاقت کس لیے میں نے دی ہے کہ میرا محبوب کا خون بہے اور تو یہاں پر بیٹھ کر رہے؟ جاؤ طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں آٹے کے طرح پیس دو. میرے نبی سے پوچھ لینا، میرے محبوب سے پوچھ لینا. حضرت جبرائیل امین فوراً تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کا اشارہ ہو جائے، آپ صرف اشارہ کر دیجئے، آپ زبان سے بھی مت بولیے، آپ اشارہ کر دیجئے، ان طائف والوں کو ایسے پیس دیا جائے جیسے کہ چکی کے اندر اناج کو رکھ کر آٹا بنایا جاتا ہے، ایک بھی نہ بچنے پائے. اور میری طاقت سے کوئی نہیں بچ سکتا. میں وہ ہوں جس کی طاقت کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین. اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی جتنی طاقت جبرائیل امین کو دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آج اگر کوئی 5 سال کے لیے کرسی میں بیٹھتا ہے، اگر کوئی مجرم ہے تو بلڈوزر چلا دو. اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، فلاں کو جیل میں ڈالنا ہے، بات نہیں مانتا جیل میں ڈال دو. ایجنسیز کا غلط استعمال، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال، غریب اور مظلوموں کے اوپر اتیاچار، ظلم و زیادتی زیادہ دن تک نہیں ہے یہ، اس لیے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. دنیا والوں، طاقت کا استعمال کیسے کرتے ہیں میرے نبی سے سیکھو. ہمارے نبی نے طاقت کا ناجائز استعمال نہیں کیا. پوری دنیا کے بلڈوزر ایک طرف، جبرائیل امین کے ایک بازو ایک پر کی طاقت ایک طرف. حضرت جبرائیل امین نے کہا، اے اللہ کے نبی اشارہ تو کر دو. طائف والوں کو ابھی چھٹی کا دودھ یاد دلایا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل میں جانتا تمہارے اندر بہت طاقت ہے. میں جانتا ہوں کہ جب قوم لوط کو ہلاک و برباد کرنا ہوا تھا تو تم نے ان کی بستی کو اپنے پر کے اوپر رکھ کر آسمان پر لے جا کر پٹخ دیا تھا. میں جانتا ہوں کہ تیرے ایک بازو مشرق میں ہے تو دوسری بازو مغرب میں ہے. میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پوری دنیا کی طاقت عطا کی ہے، لیکن میں اس طاقت کا مس یوز نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا مٹانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، مجھے عقیدہ سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، مجھے ایمان کی اہمیت بچانے کے لیے بھیجا ہے. اے جبرائیل جاؤ واپس، میرا رب دیکھ رہا ہے، یہی کافی ہے، جاؤ تم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ظالم بنا کر اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے. صرف عقیدہ، ایمان کی پیورٹی بتانے کے لیے.
کوئی نماز کا آرڈر لے کر نہیں گئے تھے نبی پاک علیہ السلام، صرف ایمان، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ اللہ کے نبی نے ایکسپلین بھی کیا کہ اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی اجرت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں تو غلط بات، ہم کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے، آپ صرف یہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان، عقیدے کا شرک سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ ذرہ برابر بھی آمیزش اگر ہو جائے کہ نہیں یہ کام اللہ نہیں، فلاں کوئی کر سکتا ہے، شافی الامراض کوئی اور ہے، مشکل کشا کوئی اور ہے، ضرورتیں کوئی اور پوری کرتا ہے اللہ کے علاوہ، اگر ذرہ برابر یہ آپ کے عقیدے میں شامل ہو جائے تو آپ کا ایمان چلا گیا۔ یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ سنسکرت میں بھی ہے، میرا نام کے ساتھ ناظم صاحب نے چترویدی جوڑ دیا ہے۔ بہت سی جگہ پر تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مولانا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سے ہندو دھرم سے آ کے اسلام کو بول کے چترویدی۔ بہت سی جگہ تو کنفیوز آتے ہیں کہ مولانا مسلم، پوچھتے بھی ہیں کہ مولانا کب آپ مسلمان بنے؟ میں ماشاءاللہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، چترویدی لگا دیتے ہیں، جیسے میں نے بھی پڑھا اندھن تماہ پریو شنتی سمبھوتی۔ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان کے اندر ایک کتاب، میں نے پڑھائی کے زمانے میں ایک کتاب پڑھی تھی کہ ہمارے سناتن دھرمی بھائی حضرت نوح علیہ السلام کی بھٹکی ہوئی قوم ہے۔ بس اسی جملے نے مجھے ریسرچ کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے کہا کہ اگر حضرت نوح کی بھٹکی ہوئی قوم ہے تو اتنے کیسے بھٹک گئے وہ کہ جو آج ایک اللہ نے انیک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو پتہ گڑبڑی یہ ہو گئی کہ جیسے ہمارے بیچ میں آج قرآن ہے، قرآن کریم کی سینکڑوں حفاظ مل جائیں گے آپ کے بیچ میں، قرآن کریم کے مسائل بیان کرنے کے لیے علماء مل جائیں گے، مفتیان کرام مل جائیں گے، قاضی حضرات مل جائیں گے۔ یہ نظام صرف اسلام میں ہے، باقی اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ آپ کرسچن کے اسکول میں جائیے تو وہ دنیاوی ٹاپک کو سمجھاتے ہیں، لیکن اپنی دھارمک جو حضرت عیسیٰ کے طرف سے لائی ہوئی جو صحیح بات ہے وہ ان کے بیچ میں ہے ہی نہیں، اس کو بدل دیا انہوں نے۔ یہ صرف صحیح شریعت جو اللہ کے طرف سے نازل کی گئی، حالانکہ حضرت عیسیٰ کو جو صحیفے دیے گئے، نئی شریعت جو دی گئی تو وہ بھی اللہ کے طرف سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی توریت، وہ بھی اللہ کے طرف سے، ان پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ ہم حضرت موسیٰ کو انکار نہیں کر سکتے، حضرت عیسیٰ کا بھی انکار نہیں کر سکتے، حضرت ابراہیم کا بھی نہیں کر سکتے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن گڑبڑی یہ کہ ان کے پوروج نے، ان کے علماء نے، کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا آتا مثال کے طور پر کہ لوگ اس مسئلے پر زیادہ عمل کر رہے ہیں اور وہ مسئلہ خلاف ہے، ان کی کتاب میں ممانعت ہے، تو ان کے علماء کیا کرتے تھے، ارے مسئلہ تو مت بدلو، یہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں اسی کو، وہ جو منع کرنے والا مسئلہ اس کو ہٹا دو، اس کی جگہ اس کو ڈال دو۔ جیسے سود ہے، آج مسلمان کیا پوری دنیا کے اندر کثرت سود کی ہے، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے سود۔ اللہ نے کسی گناہ پر یہ نہیں کہا کہ میں تم سے جنگ کروں گا، اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ کرے گا، کسی بھی گناہ میں نہیں کہا، لیکن سود پر کہا کہ سود سے باز آ جاؤ۔ اگر تم سود کھانا بند نہیں کرو گے، سود سے تم توبہ نہیں کرو گے تو تم تیار ہو جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم سود کھاتے رہے تو۔ یہ وعید ہے، لیکن پھر بھی گاڑی لینے جائیے، وہاں فائنانس، بینک میں جائیے تو ہاں سودی کاروبار، ہر کچھ سود پہ آج کل اویلیبل ہے، موبائل تک ہر
چیزیں EMI کے اوپر اویلیبل ہیں. سودی کاروبار اتنا عام ہو گیا، ان یہودیوں نے اتنا عام کر دیا کہ کبھی کبھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے لینے کے لیے، لیکن نص قطعی ہے، کسی بھی حال میں سود جائز نہیں ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا. اور نص قطعی ایک طرف اور پوری دنیا کے انسانوں کا عمل ایک طرف، تو کبھی بھی قرآن کے فرمان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. لیکن پتہ ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ ان کے علماء یہ کرتے تھے کہ اچھا اگر یہ قرآن ان کے پاس ہوتا نا تو یہ کیا کرتے؟ سود پوری دنیا میں لوگ کھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ متر ہے، اچھی چیز ہے. ایک کام کرو، احل اللہ البیع وحرم الربا، حرم الربا کو یہاں ہٹا دو، سود کو جائز قرار دے دو. ایسا انہوں نے کیا. یہی وجہ ہے کہ جو صحیح احکامات تھے اللہ کی طرف سے توریت میں، انجیل میں، وہ سب کے سب بدل دیے گئے. سب کے سب اپنی خواہش کے مطابق انہوں نے مسائل گھڑ لیے. لیکن قربان جائیے، شریعت محمدی آج تک سیم اسی طریقے پر ہے جس طریقے پر 1458 سال پہلے اللہ نے اس کی شروعات کی تھی. اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اور ہمارے علماء کرام کا جو یہ نظام ہے مدارس کا. آج میں گیا، کندھاریا گیا، ماٹلی والا مدرسہ گیا، مولانا رفیق صاحب کے ان میں آپ کے یہاں الحمدللہ پورے بھارت کے اندر مدرسے کا جو نیٹ ورک سب سے مضبوط کہیں ہے تو گجرات میں ہے، اور قرآن کریم کی سب سے مناسب اور بہتر تعلیم کہیں پر ہوتی ہے تو گجرات کے اندر ہوتی ہے. میں پورے بھارت میں جاتا ہوں، پورے بھارت میں ہر اسٹیٹ میں جانا ہوتا ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے، اللہ کے فضل سے جانا ہوتا ہے. لیکن دیکھتا ہوں میں، بلکہ یہاں کا تعاون دوسرے اسٹیٹ کے مدرسوں میں بھی پہنچتا ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے سعادت مندی کی بات ہے آپ سب کے لیے. تو پتہ ہے اس میں ہوا یہ، جتنی بھی شریعت اللہ نے نازل کی، نوح علیہ السلام کی شریعت ہو، داؤد کی ہو، سلیمان کی ہو، موسیٰ کی ہو، عیسیٰ کی ہو، یوسف کی ہو، ادریس کی ہو، شیس کی ہو، 1,24,000 نبی اور 350 حضرات رسول آئے اس دنیا میں. اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی نبی کو یہ نہیں کہا، جب حضرت انجیل جب نازل فرما رہے تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ عیسیٰ یہ انجیل ہے، لو یہ پیغام عوام کو دینا، لو پڑھنا سنانا حفاظت کرتے رہنا. جب توریت کی باری آئی تو حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ یہ توریت ہے، یہ احکامات ہے، لو قوم کو سنانا، اس کی حفاظت بھی کرتے رہنا. دنیا کے اندر جتنی بھی شریعتیں آئی ہے، انبیاء کرام کو، حضرات رسول کو جو صحیفے دیے گئے، ان تمام کی ذمہ داری ان نبیوں کے ساتھ، ان کی کتاب کے ساتھ. لیکن جب قرآن کی باری آئی، جب محمد الرسول اللہ کو شریعت دینے کی باری آئی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی کہا، جب قرآن اترتا تھا تو اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کے بعد جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل کے پڑھنے کے بعد جلدی جلدی پڑھتے تھے، کمی بیشی ہو سکتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا، فوراً یہ کہا کہ اے محمد آپ جلدی جلدی مت پڑھیے. اللہ کے نبی اس لیے جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں کوئی الفاظ رہ جائے، کہیں کوئی آیت چھوٹ نہ جائے، کہیں کوئی حکم نہ رہ جائے. جلدی جلدی پڑھوں گا، یاد ہو جائے گا تو ایک ایک حکم اپنی قوم کو، اپنے لوگوں تک میں پہنچاتا رہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد جلدی مت پڑھیے، بلکہ آرام آرام سے پڑھیے. ان علینا جمعہ و قرآنا، مجھ پر ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا اور اس کی تلاوت کرواتے رہنا، یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت حضرت موسیٰ کو دیا، اے موسیٰ اس کی حفاظت کرنا. انجیل حضرت عیسیٰ کو دیا، اے عیسیٰ اس کی حفاظت کرنا. زبور حضرت داؤد کو دیا گیا،
اے داؤد اس کی حفاظت کرنا، اور صحیفے حضرت ابراہیم کو دیا گیا، اے ابراہیم اس صحیفے کی حفاظت کرنا، نوح علیہ السلام کو دیا گیا، اے نوح اس کی حفاظت کرنا۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی تو قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے محمد تم کو اس کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی حفاظت کی، میں نازل کر رہا ہوں، ہم نازل کر رہے ہیں اس کو۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، قیامت تک اس قرآن کی حفاظت میں کروں گا۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی ساری شریعتوں کے اندر تبدیلی کی جانا ممکن تھا، ان کے لوگوں نے ان کے اندر تحریف اور ان کے اندر کمی بیشی کی ہے، لیکن اگر قرآن صحیح شکل میں موجود ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور آج نہیں قیامت تک یہ قرآن کریم محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی آ جائے اقتدار پر، اگر وہ بل پاس کر دے قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، یہ مٹ جائیں گے، ان کی کرسیاں مٹ جائیں گی، ان کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کا قرآن 1458 سال سے ہے اور ٹو دا ڈے آف ججمنٹ اور قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکی۔ اب اس قرآن کی حفاظت اللہ کرتا کیسے ہے؟ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو پیڑ پودوں سے کروا سکتا ہے، اللہ قادر ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا، اللہ نے ایک سسٹم بنایا۔ نبی نہیں رہے، صحابہ نہیں رہے، لیکن ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ اللہ کے نبی آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، دعوت ہے، تبلیغ ہے، احکامات ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، تزکیہ نفس ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، تو کون کرے گا آپ کے بعد؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے بعد میرے وارث آئیں گے، اور آپ کے بعد اس زمین پر سب سے بڑا مقام انبیاء اور صحابہ کے بعد کن کا ہے؟ محترم علماء کرام کا مقام و مرتبہ۔ اور ہمارے علماء جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن و شریعت کی، اور کسی کتاب کی حفاظت نہیں ہوئی چونکہ اللہ نے سپر کر دیا، یہ لو کتاب حفاظت کرو، لیکن قرآن گڑبڑ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے کسی بھی کونے کا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کو سیب ملے گا۔ میں نے کل کے جلسے میں کہا تھا کہ سری لنکا میں چلے جائیے، ہندوستان میں چلے آئیے، ہندوستان میں خدا اور سری لنکا میں خدا اور بدل جاتا ہے۔ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کا خدا بھارت کے اندر میں کون؟ رام چندر جی، مریادہ پرشوتم، ان کو بھگوان مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، حالانکہ وہ بھگوان خدا نہیں بلکہ مریادہ پرشوتم مہان انسان تھے وہ۔ لیکن یہی سری لنکا چلے جائیے، قریب میں پڑوس میں ہے، وہاں پر خدا رام کو نہیں مانتے بلکہ وہاں راون کو خدا مانتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا قرآن ایسا ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے جائیے، کسی بھی ٹیلے پر چلے جائیے، کسی بھی آپ کہیں پر بھی چلے جائیے، آپ کو قرآن سیم ایک ہی شکل میں نظر آئے گا۔ جب انگریز آیا اس دیش میں، کوشش کی انگریز نے، کہہ رہی یہ ہے کون یہ ٹوپی داڑھی والے؟ یہ ہر تیسرے دن پوری ٹولی بنا کر آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے، پریشان ہو گیا ان سے، یہ کون سے بٹالین کے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی لڑنے کے لیے تو جلدی فوجی آتے نہیں آگے، جب تک ان کو موٹی رقم نہ دی جائے، سیلری نہ دی جائے، آرمی کو ٹریننگ نہ دی جائے تو آتے نہیں، لیکن یہ ٹوپی ہے، پگڑی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور ایسے ماہر ہیں، لڑتے ایسے ہیں کہ ہمارے 10 جوان ان کے ایک جوان بھاری پڑ جاتے ہیں 10 پر۔ طاقت کہاں سے آ رہی ان کو؟ تو انگریز وہ کبھی انگریز ظاہری چیز کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، اس پر ریسرچ کرتا، اس پر غور کرتا،
آپ کے قرآن پر جتنا ریسرچ انگریز کا ہے نا اتنا شاید ہم مسلمانوں کا نہیں ہے، ہمارے قرآن پر، ہماری شریعت پر۔ اس پر میری ایک پوری تقریر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انگریز یہودی کیوں کامیاب ہے، قرآن پر ریسرچ کر کر اس پر عمل کر کے وہ کامیاب ہے، اس کا مس یوز کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے، کسی نے پوچھا، کسی سے سوال کیا، یہ کون لوگ ہیں، پتہ لگاؤ۔ پتہ لگا، کہا کہ جی یہ مسلمان ہیں۔ کہا اچھا، ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی، پیسے کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس لڑنے کے لیے، ان کے پاس ہتھیار کہاں سے آتا ہے، ان کے پاس ہمت کہاں سے آتی، طاقت کہاں سے آتی؟ کسی نے کہا کہ جب تک ان کے پاس ان کا قرآن ہے، ان کا ایمان ہے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، کوئی بات نہیں۔ دلی کے اندر آس پاس کے گاؤں کے اندر تقریباً 10,000 مدارس تھے، سب کے اوپر بلڈوزر چلا دیا، سب کو شہید کر دیا، اور مسجد میں گھستے تھے، جہاں وہ دیکھتے تھے کہ قرآن ہے نکالو، بوری میں ڈالو، آگ کے حوالے۔ 3 سال کے اندر تقریباً 3 سے 6 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے انگریزوں نے، صرف اس لیے کہ اچھا یہ قرآن سے طاقت ملتی ہے اس کو، لو قرآن کو ہی جلا کر ختم کر دیتا ہوں۔ جب ختم کرتے گئے، ختم کرتے گئے، ختم کرتے گئے، ایک عالم صاحب آئے سامنے میدان میں، انہوں نے کہا کہ انگریز بے وقوف، قرآن کو جلا کر تم کو کیا ملے گا؟ کہا کیا ملے گا، یہی تمہاری پاور ہاؤس ہے نا، تم کو طاقت یہیں سے ملتی ہے، ہم تمہارے اس قرآن کو جلا کر ختم کر دیں گے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، سارا کھیل ہی ختم کر دیتے ہیں تمہارے قرآن کو جلا کر۔ ابھی تو 3 ہی 4 لاکھ جلائے ہم نے، بھارت کے اندر ایک ایک کونے سے قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیں گے۔ اس وقت مکمل طور پر حکومت تھی پورے دیش کے اندر انگریزوں کی۔ تقریباً یہ بات 1860 کی ہے، 1860 کی۔ تب جا کر ہمارے علماء کرام نے اس وقت محسوس کیا کہ اگر شریعت کو باقی رکھنا ہے، اگر اسلام کو زندہ رکھنا ہے، تو مدرسے کے وجود کو بڑھانا ہوگا۔ تب جا کر 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں تقریباً 6 مئی کو اس کی بنیاد ڈالی گئی، اور تب سے وہاں پر 2 مقاصد تھے، ایک شریعت کی حفاظت، ایک اسلام کی بقا، اور دوسرے نمبر پر انگریز کے خلاف مجاہدین کو تیار کرنا۔ یہ 2 ہی مقاصد سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ اس وقت جو بیسک ان کے اغراض اور مقاصد تھے، اور انہوں نے اس پر مکمل طور پر کام بھی کیا، اور وہ کامیاب بھی ہوئے الحمدللہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ قرآن کا نسخہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلایا جا رہا ہے، ایک عالم نے کہا کہ انگریز جاہل، اس قرآن کے مسودوں کو جلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ قرآن صرف اوراق میں نہیں ہے، یہ قرآن ہمارے سینوں میں ہے، یہ قرآن ہمارے دل و دماغ میں ہے، اور یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ دنیا کی کوئی، اس انگریز نے سوچا کہ آج تک دنیا میں کوئی کتاب یاد نہیں کی گئی، یہ 3,22,000 الفاظ والے کتاب کو کوئی کیسے یاد کر سکتا ہے؟ اس کو تعجب ہونے لگا، آشچर्य ہوا۔ اس انگریز نے کہا کہ مجھے بلیو نہیں آتا، میں یقین نہیں کر سکتا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن ہمارے سینے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم کو یقین نہیں آتا تو میں تم کو پڑھ کر سناؤ تم۔ تو اس عالم نے کہا کہ میں نہیں، میں تو بڑا ہوں، میں ایک چھوٹے بچے کو لاتا ہوں۔ مکتب کے ایک چھوٹے سے بچے کو لایا گیا جو حافظ قرآن تھا، 9-10 سال کی عمر رہی ہوگی اس بچے کی۔ اس بچے کو کہا کہ بیٹے کھڑے ہو کر تم قرآن کریم پڑھو، اور وہ بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر من الجنۃ والناس تک 9 سے 10 گھنٹے کے اندر پورا قرآن سنا دیتا، بنا دیکھے، دیکھتا نہیں ہے، بنا دیکھے قرآن کریم کو سنا ڈالتا۔ تب اس انگریز کو تعجب ہوتا ہے، اس انگریز کو احساس ہوتا ہے کہ یہ قرآن، یہ مسودہ، یہ دنیا کے اندر ضرور ہے، لیکن اس قرآن کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ وہ انگریز نے بند کر دیا قرآن جلانا،
ان کے مصاحبین نے کہا، انگریز کے ماننے والوں نے کہا کہ آپ نے اپنا مشن کیوں روک دیا؟ اس انگریز نے کہا کہ میں قرآن کے نسخوں کو تو جلا سکتا ہوں، لیکن سینے میں قرآن کو کیسے جلا سکتا ہوں جو ان بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے؟ ہم قرآن کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ چیز ہے اصل میں۔ تو بات چل رہی تھی کہ وہ بھٹکی ہوئی قوم لا الہ الا اللہ کے اوپر یہاں تک بات آ گئی۔ لا الہ الا اللہ ایک امپورٹنٹ، اتنا امپورٹنٹ پیغام ہے کہ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کے ہیں ایک برہما سوتر بولا جاتا۔ برہما سوتر، برہما مینز الخالق۔ برہما کے معنی خالق کیا تھا، اور خالق اللہ کے صفاتی نام ہے۔ میں جب بھی برہما بولتا ہوں، شیو بولتا ہوں، وشنو بولتا ہوں، تو میری نیت کے اندر میں میری جو انٹینشن ہوتی ہے وہ برہما سے مراد وہ برہما جی نہیں ہے جو شکل میں دکھتے ہیں جو مورتیوں کے اندر میں۔ میرا مقصد ریل جو تحقیق ہم نے کی ہے، جو ہمارے پوروج نے کی ہے، ہمارے مفسرین نے کی ہے، محققین نے کی ہے، تو ہم وہ ریل معنی مراد لیتے ہیں جو اس کے میننگ کے ساتھ اس کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو برہما سوتر، سوتر منے کوئی کلمہ، کوئی لائن۔ برہما سوتر یعنی الخالق کا کی لائن، الخالق کا کوئی کلمہ۔ یعنی جیسے ہمارے یہاں کلمہ طیب کیا ہے؟ پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ ہے، سوتر ہے وحدانیت پر۔ ہندو دھرم کے اندر میں اس کلمے کی جگہ پر وہ لوگ برہما سوتر پڑھتے ہیں، اب بہت فیمس ہے، بہت۔ एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। इसका शॉर्ट मतलब यही है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, उनके यहां भी है। लेकिन गड़बड़ी हुई कैसे? गड़बड़ी ये हुई कि जैसे हमारे यहाँ कुरान की तालीम, शरीयत की तालीम मदरसों में दी जाती है, हमारे सनातन धर्मी के यहाँ ये निज़ाम नहीं है। भारत के अंदर देख लेंगे बड़े बड़े इनके वो बनाते हैं भव्य, कहीं पर मंदिर बनाया जा रहा है, कहीं पर कोई आश्रम बनाया जा रहा है, कहीं पर कोई मठ है, सब कुछ है अपनी जगह पर, लेकिन कहीं पर कोई वेदांत पढ़ाने के लिए पाठशाले नहीं बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, भविष्य पुराण, कल्कि पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गुरुड़ पुराण, उपनिषद वगैरह वगैरह, इसको पढ़ाने के लिए पाठशाला क्यों नहीं कायम कर रहे हैं? एक तो सबसे बड़ी बात, गलत अकीदा यह है कि सिर्फ जो ब्राह्मण होगा वही इन किताबों को पढ़ सकता, छू सकता है, और वो बहुत कम है पूरे भारत के अंदर, कुछ ही लोग हैं उसको पढ़ सकते। जबकि एक 7278 साल पहले गुरु पुराण का एक मंत्र श्लोक मैंने पढ़ा था, उनके लिए भीमराव अंबेडकर साहब के लिए, शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघादरीच्यम तथेच च स एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जति कीर्त प्रभेदा। इसका मतलब है कि ईश्वर एक है, उसी ने सब इंसानों को पैदा किया, किसी को नापाक किसी को पाक पैदा नहीं किया। ये साफ है। इंसान का अमल पाक नापाक हो सकता है, इंसान का अमल अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन इंसान कोई इंसान ऐसा नहीं बनाकर भेजा कि ये इंसान को टच मत करना वरना तुम नापाक हो जाओगे, ऐसा नहीं है कहीं पर भी। वो इन्नमल मुशरिकून नजसन, वो दूसरी उसके लिए है, मक्कतुल मुकर्रमा के लिए वो दूसरे अहकामात हैं। लेकिन यह है कि इंसान का अमल छोटा बड़ा होता है, और अमल से ही इंसान पहचाना जाता है। क्या कोई आदमी सैयद है मुसलमान में? जरा बता दीजिए, कोई आदमी सैयद है? वो ये कहेगा कि हाँ मैं सैयद, द फर्स्ट टाइम आफ्टर मरने के बाद, फर्स्ट टाइम आई विल इंटर द पैराडाइज, सबसे पहले मैं जाऊंगा बिकॉज आई एम सैयद, मैं सैयद हूं, मैं सबसे पहले मरने के बाद जन्नत जाऊंगा। नमाज का पता ही नहीं, रोजे का पता नहीं, हज का पता नहीं, मरने के बाद जन्नत जाऊंगा। मुर्गा बनाकर पीटे जाओगे, बंदर की तरह लाल कर दिया जाएगा मार मार कर। कोई नबी, कोई वली, कोई पीर पैगंबर बिना नमाज के वली नहीं हो सकता।
اسی لیے نماز جو نظام ہے سب کے لیے ہے. اللہ کو قریب کرنا چاہتے ہو تو جو نظام قرآن میں شریعت میں پیش کیا گیا اس کو فالو کرنا ہوگا، اس کو ماننا ہوگا جو ضروری ہے. ایمان اللہ کی ذات پر رکھنا پڑے گا تبھی. ایسا نہیں کامی مسلم نہیں چلے گا، کامی مسلم نامی مسلم نہیں کامی مسلم بنی، یعنی کم پرست بننا ہے، نام پرست نہیں بننا. آئی ایم سید، بہت سے لوگ کہتے ہیں آئی ایم پٹھان، ہم پٹھان ہیں، ہم سید ہیں، ہم چودھری ہیں. اتر پردیش میں چودھری کو بڑا مانا جاتا ہے، چودھری فلاں فلاں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خاندان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی کا خاندان بڑا تھا. وہ قبیلہ جو تھا بڑا قبیلہ، قریش قبیلہ اعلیٰ اشرف مانا جاتا تھا. وہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن آدمی پاک ناپاک چھوٹا بڑا کہ نہیں جی یہ جولاہا فیملی سے ہے تو اس کا مقام کچھ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو بلال حبشی کا اتنا مقام بلند نہیں ہوتا. کالے کلوٹے غریب غلامی کی زندگی بسر کرنے والے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آواز اتنی خوبصورت. بدصورت انسانوں کا نام اگر آپ لسٹ نکالیں گے نا اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر ابھی تک، میرے خیال سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بدصورت انسانوں میں سب سے پہلا نام اگر کسی کا آ سکتا ہے، بدصورت یعنی جن کی شکل میں خوبصورتی نہ ہو، کالے کلوٹے ہوں، ہونٹ موٹے موٹے ہوں اور بالکل کالا ایک دم کلوٹا ایسا ہو، تو بدصورت انسانوں میں سب سے پہلا نام اگر کسی کا آ سکتا ہے تو بلال حبشی کا آ سکتا ہے. مگر نام سے، شکل سے، چہرے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں. اللہ عمل دیکھتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایک دن اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی آئے. اللہ کے نبی نے کہا چاہے بلال ادھر آؤ، کم ہیئر، ذرا بتاؤ کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جب تم چلتے ہو مکہ کی گلیوں میں اور تمہاری چلنے کی آہٹ مجھے جنت میں سنائی دیتی ہے. یہ دیکھیں عمل. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا کوئی عمل نہیں ہے، بس جب میں ناپاک ہوتا ہوں استنجا کرنے جاتا ہوں تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، بس یہی میرا عمل ہے. یہ دیکھ لیجیے عمل. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ تمہارا نام سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم تو سی ایم تھے، ہم تو پی ایم تھے. اوپر والا کہے گا کہ پہلے ساری فائل لے کر آ جاؤ ایک طرف، جبریل کے پاس حساب دو ایک ایک دن کا. اور سب سے پہلے کون جائیں گے؟ بیچارہ ٹمپو چلانے والے، بیچارہ مزدوری کرنے والے. اللہ پوچھے گا کہ بھئی کیا کر رہے تھے؟ اللہ 500 روپے کماتے تھے، 300-400 روپے گھر پہ ہی خرچ ہو جاتے تو کچھ بچتا نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے تمہارا معاملہ کلیئر ہے، جاؤ. اور جو لوگ بڑے تھے، کون تم سید؟ اچھا کون تھے تم؟ مکھیا، پرمکھ، سرپنچ، آ جاؤ میدان میں آ جاؤ. تو ہمارے یہاں ایک بڑے 40-45 سال سے رہے وہ سیاست میں نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا. عموماً ایسا ہوتا ہے سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں جب سیاست میں بڑے مقام پہ جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے قوم سے ہی رشتہ ٹوٹ جاتا ان کا. بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آدھے خدا بن گئے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ شروع سے، ان کی خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ شروع سے سیاست میں گئے، یعنی ممبر سے شروعات کی انہوں نے. ہمارے یہاں ممبر سے شروعات کرتے ہیں، وارڈ ممبر سے. وارڈ ممبر کے بعد سرپنچ بنے، پھر مکھیا بنے، پھر ضلع پرشد بنے، پھر ودھائک بنے، اس کے بعد ایم پی بنے، پھر گرہ راجیہ منتری بھی بنے. وہ بتائیے اتنا لمبی جرنی کی. تو ہمارے وہاں کے لوگ کیا بولتے ہیں ان کے بارے میں؟ کہاں ابھی پتہ چل رہا ہوگا، ابھی تو ان کا جو ممبر والا فائل ہے وہی نہیں نمٹا ہوگا. ابھی گرہ راجیہ منتری تک کے فائل تو دور کی بات ہے، ابھی وہیں پر اٹکے ہوں گے. تو بہرکیف اللہ کے نظر میں عمل دیکھا جاتا ہے. اللہ کے نظر میں کوئی رنگ روپ نہیں، عمل دیکھا جاتا ہے. تو یہ جو بنا دیا گیا، کیوں نہیں؟ جب مندر بنایا جا سکتا ہے کروڑوں روپے کا تو رگ وید کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، یجروید کی بھوشیوانی کو عام کرنے کے لیے پاٹھشالے کیوں نہیں بنایا جاتا؟ بنائیے. کیوں کچھ گنے چنے لوگ پڑھیں گے ویدوں کو، رگ وید کو، یجروید کو، سام وید کو، اتھرو وید کو، رامائن، مہابھارت، گیتا کو سب پڑھے جیسے ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے. سید کا بیٹا ہوگا وہ بھی قرآن پڑھے گا،
انصاری کا بیٹا ہوگا تو وہ بھی قرآن پڑھے گا، فقیر کا بیٹا ہوگا تو وہ بھی قرآن پڑھے گا، امیر کا غریب کا کوئی بھی ہو، ہر کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ پیغام کس کا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بتایا ہوا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ محترم اور عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ تو بہرکیف میرے بھائیوں، یہ چیز ہمارے اور ہندو بھائیوں کے اندر میں گڑبڑی یہی ہو گئی کہ ہمارے بیچ میں الحمدللہ ہماری شریعت کو بتانے والے ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہمارے مدارس ہیں، اسی لیے مدارس کا باقی رہنا ضروری ہے۔ مدرسہ باقی رہے گا تو صحیح شریعت ہم تک پہنچتی رہے گی، اسلام باقی رہے گا۔ مدارس بند، شریعت کا پیغام صحیح ملنا بند ہو جائے گا۔ آپ صرف 25 سال کے لیے مدرسہ بند کر دیجئے، صرف 25 سال کے لیے۔ جیسے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو وہ لوگ پوجا کرتے ہیں، 25 سال کے بعد جو نئی نسل آئے گی نا ہماری، جو صرف سوشل میڈیا پہ، جو صرف وہ سلمان خان شاہ رخ خان کے ڈانس کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، جو صرف اب موبائلوں میں ان کا وقت گزرتا ہے، ان کو نہیں فرصت، ان کو نہیں فکر کہ ایمان کیا ہے، ان کو نہیں ہے چنتا کہ ہمارے نبی کی قربانی کیا ہے، حضرت سمیہ کی قربانی کیا، نہیں فکر ہے ان کو۔ وہ آنے والے 25 سال کے بعد میں وہ 33 کروڑ نہیں 33 ارب خداؤں کا عقیدہ لے کر بیٹھا ہوا ملے گا آپ کو۔ علماء کا باقی رہنا ضروری، اور علماء کی بقا مدارس سے جڑے ہوئے، مکاتب سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے مدارس اور مکاتب کا، علماء کا یہ سب ایک جوڑ ہے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر کسی کی ضرورت ہے، مدارس کی ضرورت، مساجد کی ضرورت، مکاتب کی ضرورت، علماء کی ضرورت، حفاظ کی ضرورت نہیں تو پھر وہی حشر ہوگا جو ہمارے اس دیش کے اندر سناتن دھرمی بھائیوں کو کا ہوا۔ عقیدے کے اعتبار سے ان کا ریل خدا کون؟ کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک خدا کا عقیدہ نہیں ہے، ایکم برہم دتیو ناستے رہنا ناستے کنچن ایکم ایوم ادویتم، ایک ہی ایشور ہے، سیش ایک ورد ایک ایوان اسمیو وکشی ویڈیا، ایک ہی پرماتما ہے، تسیتے بھکتیوان سے شیام اے پرماتما، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایک ہی عقیدہ ہے۔ اور نتس پرتماستی السنام محدثہ، پرماتما کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، نکاستے ودتے دیو ن پاشانے ن مرنمے بھاوی دیوستسمادو بھاوی کارنم ن دیوا مرچھلامیا، مٹی پتھر لکڑی کنکر اور پیڑ پودوں میں ایشور نہیں ہوا کرتے، ایشور تو ہر جگہ پر ہر انسان کے ساتھ، کتنے اچھے اچھے پیغامات ہیں، لیکن یہ کب عام ہوگا؟ جب اس کی تعلیم کے لیے کوئی پاٹھشالے ہونا چاہیے، لیکن نہیں جناب، یہاں پر تو بس وہی جو گیروے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، جہاں پر چلے گا کہ بھئی ان کا وہاں پر بازار گرم ہونے والا ہے، وہیں پر وہ لوگ اپنا سب کچھ اس طرح کا وہ کرتے ہیں۔ میں آج کہتا ہوں ہمارے بھارت کے ہمارے ہندو بھائیوں سے کہ بھئی آپ کو اگر صحیح میں نالج چاہیے، صحیح پیغام چاہیے ایشور کا، جو ایشور کے پیغام پر عمل کر کے آپ ایشور کو راضی کر سکتے ہو، تو آپ پڑھیے اپنے ویدات کو، اچھے پیغامات آج بھی موجود ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر، لیکن نہیں، الگ الگ عقائد ہیں۔ میرے ماتھے میں دیکھ رہے ہیں یہ سلوٹ، یہ دیکھیں 3 لکیر ہے، یہ 3 لکیر ہے، ابھی دکھ جائے گا آپ کو، ابھی بھی دکھے گا، کسی کے ماتھے میں یہ 3 لکیریں نہیں ہوں گی، دیکھ لیجئے آپ، کسی کے 2.5 ہے، کسی کو 2 ہے، کسی کو 2 ایک ہی ہے، کسی کو 4 ہے، کسی کو 5 ہے، 3 لکیر کمپلیٹ ایسے نہیں ہے جیسے میرے، یہ دیکھ لیجئے، یہ لکیر ایک روز میرے جان کے پیچھے پڑ گئے اس کی وجہ سے، اب سے کم 6 سال پہلے کی بات۔ بدعقیدگی دیکھیے، حالانکہ شاستروں میں نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے یہ عقیدہ ہے کہ شیو جی کے انگ کے جو ٹکڑے ہوئے تو وہ انگ کسی کے انش میں پایا جاتا ہے، اور اس کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی پروہت ہوتے ہیں، جب ہمارے ہندو سماج کے کوئی ان کے گرو گیانی ہوتے ہیں تو وہ لوگ وہ سفید وہ لگاتے ہیں، سفید اس طرح کر لیتے ہیں، 3 پٹی لگاتے ہیں، وہ منی کے اوپر جو لگایا جاتا ہے وہ ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں شیو جی کا کوئی
अंश है मेरे अंदर, وہ اس کو لگا کر بتاتے ہیں. لیکن جس میں یہ ریئل ہو، یہ ریئل ہو تو وہ سچ مچ میں ان کے اندر شیو جی کا کوئی انش پایا جاتا ہے. یہ عقیدہ ہے ان کا. تو راجستھان میں کوٹا بہت فیمس جگہ ہے، کوچنگ وہاں کی بہت مشہور ہے، بھارت کے اندر نمبر 1 پہ، ٹاپ نمبر پہ. قرآن کریم سنانے کے لیے گئے تھے، ریلوے اسٹیشن آئے ٹکٹ بنانے کے لیے، فارم بھرنا پڑتا، اب تو آن لائن سب کچھ ہو گیا ہے. تو ایک آدمی ہمارے طرف دیکھ کر کے غور سے کہتا ہے کہ بڑا اس سے بڑا آپ تو مہان انسان ہے. ہم نے کہا کیا ہوا مہان انسان؟ میں تو بھائی طالب علم پڑھ ہی رہا تھا میں اس وقت میں، 5 سال نہیں، میرے خیال سے 9 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت نئے نئے مکمل پڑھائی ہوئی تھی ہماری، ڈپلوما ہم نے کیا نہیں تھا تو معلوم نہیں تھا اس بارے میں. اس وقت کچھ بھی نہیں پڑھا تھا ہم نے سنسکرت کے تعلق سے، یا ہم نے کمپریٹیو اسٹڈیز جس کو تقابل ادیان کرتے ہیں، جس کو ہم نے ڈپلوما کیا ہے انگلش کے اندر میں، وہ چیزیں ہمیں نہیں آتی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے اندر ایسا ایسا ہے، انہوں نے ہم کو بتایا. ہم نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے، میرے تو بچپن سے یہ پتہ نہیں کب سے، ہم نے تو غور نہیں کیا کہ میں شیو جی کا کوئی انش لے کر پیدا ہوا ہوں، میں شیو جی ہوں. بولا اگر آپ مولانا چلیے ہمارے گرو سے ملیے، آپ چلیں گے؟ ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں چلیں گے، چلیے. تو ہمارا جو اشفاق بھائی تھا وہ تھوڑا منچل آدمی تھا، کہا چلو. انہوں نے ایڈریس پوچھا کہاں لے کے جانا، مولانا کہا فلاں جگہ، کہا چلو. گئے تو انہوں نے کہا کہ مولانا، وہ دیکھ کر بڑے اس میں ہو گئے، بٹھایا اپنی گدی پہ، انہوں نے بٹھایا ہم کو کہ آپ بیٹھیے یہاں پہ. وہ میری شکل کو دیکھ کر کہ ارے آپ ساکشات شیو جی آپ ہی ہیں. تو ہمارے اشفاق بھائی انہوں نے کہا اچھا مان لیتے ہیں اگر مولانا شیو جی ہیں تو اگر آپ کے مذہب میں یہ آ جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کیا کریں گے؟ ارے جن کو نہیں ہوتا ہے تو وہ سفید چونے کا لگاتے ہیں، ڈپلیکیٹ لگا کے بن کے بیٹھتے ہیں کہ میں شیو جی کا انش والا ہوں. ان کا تو ریئل ہے. ہم نے کہا کیا فلسفہ سمجھائیے. بولا شیو جی کے جسم کے جو ٹکڑے ہوئے ہیں انگ، تو 50,000 انسانوں میں یا 50 لاکھ انسانوں میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جن کے اندر شیو جی کا ریئل انش ہے، اور پہچانا اسی سے جاتا ہے. یہ لکیر تینوں کمپلیٹ ہونا چاہیے. کمپلیٹ لکیر اگر کسی کی تینوں ہے تو سمجھ جائیے شیو جی کا انگ ہے. تو ہم نے کہا پھر کیا کرتے؟ بولا کیا کرتے؟ سر سے پیر تک دودھ میں دھو کر وہ دودھ کو پیتے ہیں، نوٹوں میں ایک دم توپ دیں گے، ان کو تول دیں گے سونے اور چاندی میں. ہم نے کہا کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے. تو بہرکیف جب ہم نے بعد میں ریسرچ کیا تو ہم کو ساری باتیں یاد آئی. ہم نے کہا کہ دیکھتے ہیں ذرا گنتھ میں کہیں پر بھی نہیں یہ باتیں لکھی. تو یہ ہے مسئلہ. تو اس لیے اس کی جو گمراہی کی وجہ ہے وہ اپنی دھارمک کتابوں کو نہ پڑھنا ہے. اور ہمارے یہاں الحمدللہ ایک مسئلہ بھی اگر غلط ہو جائے تو مفتی صاحب فوراً فتویٰ نکال دیتے ہیں ایک دم. کیوں؟ پڑھا ہے انہوں نے، اللہ نے ان کو متعین کیا ہے، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ بھئی بولو یہ چیز غلط ہے. چاہے کوئی قانون کیوں نہ پاس کیا جائے، جیسے یکساں سول کوڈ آیا، یکساں سول کوڈ میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ مخالفت کیوں کی؟ کیونکہ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کے اندر سب سے زیادہ مسلم شریعت کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے، اسی لیے مسلمانوں نے سب سے زیادہ ویرودھ کیا. اور بھارت کے سمویدھان کے آرٹیکل نمبر 25 کے خلاف تھا. 25 میں کہا گیا کہ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتا، عقیدہ رکھ سکتا ہے. میں نے کل بھی جلسے میں پڑھا تھا، آج بھی پڑھتا ہوں آرٹیکل نمبر 25. میرے نوجوانوں یاد رکھیے گا، پڑھیے گا. بھارت کے سمویدھان کے اندر آپ کے جو فنڈامنٹل ہے 12 سے لے کر کے 35 تک، ان فنڈامنٹل رائٹس کو کم سے کم یاد کیجئے. فریڈم آف کنشینس and free profession and practice propagation of the religion. Indian Constitution article number 25. اس میں لکھا ہے کہ ہر کسی کو مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہے. تو پھر آپ اناپ شناپ قانون کیوں بنا کر پیش کر رہے ہیں؟ اس میں پتہ ہے کیا قانون تھا؟ اس میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ اسلام میں 4 شادی جو ضروری ہے، 4 شادی جو جائز ہے اسلام میں، وہ اب کو یا یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد، ابھی تو نہیں آیا، ڈرافٹ بھی صرف وہاں اتراکھنڈ کا بنا تھا، پشکر دھامی جی بنا تھا، جو کیندر لیول پہ نہیں آیا. ویرودھ ہوا تو جو لا کمیشن تھے انہوں نے اس کو کہا کہ ابھی اس کو استھگت کرو. لیکن اگر آتا تو کیا ہوتا؟ جو 4 شادی والے ہیں ان کو سب کو ختم کرنا ہوتا، ایک ہی کو رکھنا پڑتا. تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو 4 شادی کا پراودھان ہے بس ایک ہی رہ جائے گا. ایک ہی بیوی
دوسری شادی نہیں کر سکتا کوئی بھی مسلمان، ایک ہی بیوی سے مطلب ایک ہی شادی کر سکتا ہے۔ اب بتائیے کیا اسلام میں 4 شادی ضروری ہے؟ ضروری نہیں۔ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ نہیں، اسلام میں شادی کبھی کبھی سنت بھی ہے، کبھی کبھی فرض بھی ہے، اور کبھی کبھی حرام بھی ہے۔ اب اس کو بتائے کون؟ ہمارے علماء ہی بتا سکیں گے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، جنہوں نے کی نہ ہو، جنہوں نے بیویوں کو چھوڑ کے رکھا ہوا اور کسی نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ اتر پردیش میں لال بجکر صاحب، ان کو کیا پتا بیوی کا کیا مقام و مرتبہ۔ اب وہ لے کر کے آئے۔ اب بتائیے اسلام میں، تب ہمارے علماء کرام نے سمجھایا کہ ارے اسلام میں 4 شادی ضروری نہیں ہے، آپشن ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی بیوی مثال کے طور پر بیمار پڑ جائے، مہلک بیماری لاحق ہو جائے، اب اس کا شوہر ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، کہاں جائے گا وہ منہ مارنے کے لیے؟ اسی لیے اسلام نے کہا کہ اب پہلی بیوی اس کی بیمار ہے، ضرورت پوری نہیں کر سکتی ہے، تو اب اس کو اجازت ہے کہ دوسری شادی یہ کر سکتا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے، ورنہ کہیں پروسٹیٹیوٹ کے پاس جائے گا، طوائفوں کے گھر کے چکر لگائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے تو بہتر ہے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لو، سمان دو، عزت دو، ان کا گھر بھی بچ جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شادی کی کسی نے، عورت بانجھ نکل گئی، ایک بھی اولاد نہیں، اس کو پریشان ہو گئے دونوں میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، لیکن اب بچہ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی اولاد نصیب نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں دونوں اپنی رضامندی سے شوہر کو اس کی بیوی اجازت دے سکتی ہے کہ آپ ایک کام کیجئے، ایسا بہت ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، بہت ہوتا ہے کہ بھئی ہم سے تو نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اندر کمی ہے، آپ دوسری شادی کر لیجئے، کم سے کم اس سے ہماری نسل تو آگے بڑھے گی۔ یہ آپشن ہے اسلام میں، ضروری نہیں ہے۔ ایک کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تو 2 کہاں سے کریں گے؟ ارے یہ ایک آپشن ہے۔ دوسری، تیسری، چوتھی، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نہیں سوچا نہ سمجھا، ایک ہی کرو گے جی، دوسری کر نہیں سکتے آپ۔ ہاں، اس پہ بھی قانون بننا چاہیے کہ جو بیوی کو چھوڑ دیا ہے شادی کر کے، اس کے اوپر کون سا قانون لاگو ہونا چاہیے، ان پہ بھی قانون لاگو ہونا چاہیے نا۔ بیوی کو شادی کرنے کے بعد نان نفقہ ضروری ہے۔ اسلام تو کتنا اچھا آپشن پیش کرتا ہے کہ شادی جس دن ہوئی، جس دن قبلتو بولا، اسی دن بیوی کا ٹوٹل خرچ تمہارے ذمے، نان نفقہ۔ یہ نہیں کہ جناب آپ کرسی پر بیٹھ جاؤ اور بیوی کو کھیتوں میں بھیج دو کہ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اسلام کا مزاج اتنا بہتر اور اچھا ہے کہ اگر آپ اچھا کھاتے ہو تو بیوی کو اچھا کھلاؤ، آپ اچھے کپڑے پہنتے ہو تو بیوی کو کرو، نہیں تم پہنتے لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے کم سے کم اپنی وسعت کے مطابق ان کو شاپنگ کراؤ، اپنی وسعت کے مطابق ان کے ساتھ فراخ دلی سے کام لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی پیغام دیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا، غالباً کسی اور ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی سے پوچھا، بلکہ فاطمہ کے ذریعے معلوم کروایا کہ ارے اللہ کے نبی کی بیک وقت 9 بیوی ہے، ذرا پوچھو تو اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، ذرا جاؤ پوچھو ذرا۔ اب محمد رسول اللہ وہاں پر ایک تو نہیں بول سکتے کہ بھئی میں تم سے کر رہا ہوں، اگر ایک کو بول دیے تو پھر ادھر 8 کے 8 ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے ادھر کہ اچھا ہم کس لیے۔ تو دیکھیں نبی تو نبی ہیں، جناب محمد رسول اللہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک فارمولہ اپنایا، کہا بیٹی میں اس سوال کا جواب بتاؤں گا، جاؤ بتا دینا سب کو۔ آپ ایک ایک کھجور لیتے، رات کو بیوی کے پاس جاتے، سب کے پاس گئے اور سب کو کھجور دے کر کے یہ کہا کہ محترمہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، سب کو۔ اس کے بعد پھر دوسری بیوی کے پاس گئے، تیسری بیوی کے پاس گئے اور سب کو ایک کھجور دیا اور یہ بھی وعدہ کروایا کہ کسی کو بولنا مت ورنہ دوسری کھڑی ہو جائیں گی، کسی کو مت بولنا، کھجور کھا لینا، بس میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ 9 کے پاس گئے، اس کے بعد بلایا سب کو صبح کہ فاطمہ جاؤ بلا کے لے کے آؤ۔ فاطمہ میڈیٹر بنتی تھی بیچ میں، سب سے چھوٹی رہتی تھی، اگر ازواج مطہرات کو سوال کرنا ہوتا تھا کبھی کبھی ان معاملوں میں تو فاطمہ ادھر آ ذرا یہ سوال پوچھ کر کے آؤ اپنے معاملے میں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا سوال تھا کہ میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ محبت اس سے کرتا ہوں جس کو میں نے رات کھجور دیا ہے۔
کھجور سب کو دیا سب اندر اندر. فاطمہ یہ عائشہ بھی, تم کیا مجھے کھجور ملا ہے, اندر اندر سب خوش. یہ دیکھیے اگر وہاں پہ کسی ایک کے لیے بولتے, حالانکہ دل کا میلان اللہ کے نبی علیہ السلام کا زیادہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا, اس لیے نہیں کہ کنواری تھی. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھی ایک موقع پر کہ میں اس لیے ان سے میری دل کا رجحان اور میلان زیادہ ہے چونکہ دل کا تعلق, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دوسری بیوی سے محبت نہیں کرتا ہوں, ان کے حقوق میں کمی کرتا ہوں, سب کے حقوق برابر دیتا ہوں میں, لیکن اے فاطمہ دل کا مالک اللہ ہے اور دل کدھر زیادہ متوجہ ہو یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن میں کسی کے حق, کسی کو ٹائم یا کسی کا نان نفقہ میں کوئی کمی نہیں کرتا, سب کو برابر سرابر دیتا ہوں. تو میرے بھائیو یہ اسلام کا, یہ شریعت کا اتنا خوبصورت مزاج اور نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا, لیکن ان تمام کا دار و مدار عقیدے پر ہے, ایمان پر ہے. عقیدہ اچھا, ایمان اچھا, کروڑوں روپے آپ خرچہ کریں, اب 1 روپے خرچہ کر دیجئے, وہی وہاں اگر خلوص للہیت کے ساتھ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر آپ کے لیے بڑے فیصلے فرما دے گا. اسی لیے ضروری ہے آج ہمارے جو بچے اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں, اگر کہیں پر کوئی سوریہ نمسکار کرتا, نالج حاصل کرو اور صاف کہو کہ یہ ڈس بلیور ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے, عقیدے کی خرابی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ اس کی تعلیم چھوٹ جائے کہاں پڑھائیں گے, تو اپنا اسکول قائم کریں ہم اس نظام کے تحت, اس سسٹم کے تحت. ہمارے یہاں علاقے میں سیمانچل بڑا پچھڑا علاقہ ہے, نیپال بارڈر کے جسٹ قریب ہے, نیپال اور بنگلہ دیش بارڈر. ایک اسکول میں ہم گئے پڑھانے کے لیے, تو وہاں پر کچھ غیر شرعی باتیں ہم نے دیکھی, تو ہم نے منع کیا کہ بھئی آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو ہمارے جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا پیغام تک پہنچانے کا پہنچا دیا, لیکن اس کے لیے کوئی دوسرا پلیٹ فارم بنایا. ہم نے کہا نہیں بنایا, بولا کہ تم شریعت کے رو سے جو چیز وہاں پر شریعت کے خلاف ہوتی ہے, اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے شریعت کو پامال کر کے, تم اسکول کی تعلیم دو شریعت کی روشنی میں. تو ہم نے وہ نظام قائم کیا. اسی لیے اگر آپ کو ضرورت پڑے کہ نہیں بھئی ہم اپنے بچوں کو مجبوراً سوریہ نمسکار کرانے کے بعد ہی ہم اپنے بچوں کو ہائر اسٹڈیز دلا سکتے ہیں, اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم دلا سکتے ہیں, تو اگر عقیدہ نہیں رہے گا, ایمان نہیں رہے گا, تو ڈاکٹر انجینئر بن کر کیا کرو گے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے زمین پہ, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, شرک کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. دو ٹوک لفظوں میں کہو کہ ہم کسی اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو نہیں جھکا سکتے. نہیں سمجھ میں آئے گا تو ایک 80 سال کی بوڑھی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کو بیان کر کے بتا دینا. سمیہ 80 سال کی بوڑھی عورت تھی. ابو جہل کتنا بڑا طاقتور تھا, 60,090 لوگوں کی تعداد میں مکہ المکرمہ کے چوراہے پر حضرت سمیہ سے کہا کہ سمیہ آج تم آئی پکڑ میں, ذرا بتاؤ آج تم کو کون بچائے گا؟ تمہارا خدا بچائے گا, تمہارا ایمان بچائے گا, آج تم اپنی جان بچاؤ گی کہ ایمان بچاؤ گی؟ بتاؤ آج تم کو کون بچانے کے لیے آئے گا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو جہل کیا سمجھتے ہو, یہ دنیا کی کوئی محبت ہے یا دنیا کے نشے میں میں ایسا بول رہی ہوں؟ اگر اللہ ایک نہیں لاکھوں جانیں عطا کر دے تو ہر ایک جان کو اللہ کی وحدانیت پر قربان کے لیے سمیہ تیار ہے. تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو مارنا ہے؟ تم کو میری جان لینا ہے؟ لے لو, میں دیکھتا ہوں. تم ظلم کرتے تھک جاؤ گے, لیکن یہ سمیہ جان دیتی ہوئی نہیں تھکے گی. تم کو جو کرنا ہے تم کرو. کیا تمہیں نہیں معلوم وہاں دعوت بھی دے رہی ہے؟ کیا ابو جہل تمہیں نہیں معلوم ہمارے نبی نے کہا تمہارے جسم کے ٹکڑے ہو جائے, تمہارے جسم کے آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے, لیکن 3 گناہ کبھی مت کرنا. سب سے بڑا گناہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا. دوسرے نمبر پر شراب مت پینا. تیسرے نمبر پر فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا. یہ پیغام سننا تھا کہ ابو جہل کا پارا
450 وولٹیج زیادہ تیز ہوتا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے کہ ان کی دونوں ٹانگوں کو، دونوں ہاتھوں کو، یہ دونوں دیوار میں دونوں طرف پیر کھڑے کر کے باندھ دو۔ آسیہ سمیہ کو، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھ دی جاتی، اور دونوں طرف مخالف سمتوں میں اونٹ کو چلا دیا جاتا ہے۔ بی بی سمیہ کو بیچ سے چیر کر رکھ دیا، لیکن اپنے ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ ایسے ہی اسلام نہیں آیا ہمارا۔ اسی لیے ان شرابی اور کبابی لوگوں کے کہنے پر یہ اسلام مٹے گا نہیں، شریعت مٹے گی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یکساں سول کوڈ اس لیے لا رہے ہیں کہ اسلام میں عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے، لڑکے کو پورا حصہ ملتا ہے۔ وراثت میں جب آپ جائیں گے، اگر بیٹا ہے، دو بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کے لیے آدھا حصہ ہے، بیٹوں کے لیے فل حصہ ہے۔ تو دکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو ناانصافی ہے، وہ بھی بیٹی ہے، وہ بھی اولاد ہے، اس کو بھی برابر ملنا چاہیے۔ یقیناً ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں، لیکن قرآن کا جو بھی حکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسانوں میں کب کس مسئلے کی کیا حکمت ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو مفسرین نے لکھا، اور یہ ڈائریکٹ حکم ہے، کسی حدیث میں نہیں بلکہ ڈائریکٹ قرآن کریم کے اندر سورہ نساء میں ہے، عورت کے لیے، لڑکی کے لیے آدھا حصہ، لڑکے کے لیے فل حصہ، یعنی 50 اور 100۔ یکساں سول کوڈ اگر آئے گا تو عورت کو بھی پورا ملے گا، مرد کو بھی پورا ملے گا، برابر سرابر ملے گا، جو کہ شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ تو پھر یہ ناانصافی کیوں کریں گے بھئی آپ تو بولتے ہیں کہ بھئی اسلام دنیا کا سب سے بہتر مذہب ہے، تو یہاں تو آپ ناانصافی کر رہے ہو۔ تو ہم جیسے طالب علم ان کو سمجھاتا ہے، ہم نے کہا کہ تم لوگ تو اپنے ضمیر بیچ کر میڈیا والے ٹٹر مینڈک کی طرف اچھلتے رہتے، یہ دیکھیں اسلام کہتا ہے بہتر ہے لیکن عورت کو آدھا حصہ مل رہا ہے، بولتے ہیں کہ نبی آئے تو عورتوں کو حق حقوق دیے، لیکن یہ دیکھیں بیٹی کو آدھا حصہ مل رہا ہے، بیٹے کو فل مل رہا ہے، یہ کون سی ناانصافی؟ ہم نے کہا بے وقوف، تم کو سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ بیٹی پر کوئی خرچہ ہے؟ کوئی خرچہ نہیں۔ جب باپ کے گھر میں ہے تو باپ بھائی کے ذمہ اس کا خرچہ، جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کا خرچہ کس کے اوپر؟ شوہر کے اوپر۔ بیٹی کو اگر 50% ملا بھی ہے تو وہ سیونگ میں ہے، بینک بیلنس، ایک بھی روپے اس سے خرچہ نہیں ہوتا۔ لیکن بیچارہ جو لڑکا ہوتا ہے، ہر جگہ کون پستا؟ لڑکا پستا ہے۔ بیچارے کی شادی ہوئی، بیوی کا خرچہ کون؟ یہ لڑکا ہی برداشت کرے گا۔ ہاسپٹل، بیماری، تھانہ، پولیس، گھر، بچے کی پرورش، ہر جگہ پر کون جاتا؟ کون خرچہ کرتا؟ لڑکا خرچہ کرتا ہے۔ ہر جگہ پر لڑکے کی ذمہ داری، ماں باپ بھی بوڑھے ہو جائیں تو بیٹے کی ذمہ داری۔ عورت کو اگر کچھ بہتر چاہیے تو اسی کو، اپنے شوہر کو ہی، اسی کو کہے گی۔ اب یہ بیچارہ جو لڑکا ہے، پوری دنیا کی ذمہ داری اور خرچ لڑکے کے ذمہ ہے، اور ادھر لڑکی کے ذمہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب وہ بیچارہ ہمیشہ ہر جگہ پر بلی کا بکرا بنتا ہے، ہر جگہ پر وہی بیچارہ کھٹتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اس کو 50% بڑھا کر دو۔ اور بیٹی کا کوئی خرچ ہی نہیں ہے، بیٹی کے اوپر کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی خرچ عورت کے اوپر نہیں رکھا ہے، سب مرد کے اوپر رکھا ہے۔ اسی لیے پھر بھی ان کی دل جوئی کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کو 50% کم سے کم دے ہی دو۔ یہ نظام، یہ سسٹم ہے، یہ حکمت ہے۔ نہیں آئے عورت کا مقام مرتبہ، کہتے ہیں کہ بالکل اللہ کے نبی نے بلند کیا ہے، بیٹی کی پرورش کرو گے تو جنت میں میرے ساتھ ایسے رہو گے۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ صرف قرآن میں نہیں ہے۔ یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ ناری کی عزت کرو گے تو ایشور آئے گا، ناری کی عزت نہیں کرے گا تو ایشور بھاگ جائے گا۔ اب بھاگ گیا ہمارے ملک ہندوستان سے ایشور، یا ناری کی عزت نہیں ہو رہی، یقیناً نہیں ہو رہی۔ خواہ مخواہ نام کے بعد ٹرک کے اوپر لکھوا دینے سے نہیں ہوگا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔
لکھنے سے نہیں ہوگا بلکہ عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ اگر عملی اعتبار سے عورت کو کسی نے عزت اور سمان دیا ہے تو مذہب اسلام کے اندر شریعت اسلام نے عزت اور سمان دیا۔ میرے بھائیو، بہت ساری باتیں کرنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بیسک چیز جس پر میں نے فوکس کیا ہے، عقیدہ، بس اس کو کم سے کم مضبوط کیجئے اور اس کو پیور کیجئے۔ ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، ہمیں اسی ایک اللہ تبارک و تعالی کے طرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ ہمارے بچے اگر کسی اسکول میں جا کر سوریہ نمسکار کرتے ہیں تو بھئی ہماری مائیں بہنیں جو گھروں کے اندر ہیں وہ ان کی تربیت کریں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ کے ٹوٹل اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شرک جیسی مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور توحید پرست بنائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور نوجوانوں سے خصوصاً ایک درخواست کروں گا، کل تو پوری تقریر 1.5-2 گھنٹے کی نوجوانوں کے اوپر ہوئی تھی کہ آپ موبائل، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس اپ، ویب سیریز وغیرہ وغیرہ پر اپنی قیمتی وقت کو ضائع مت کیجیے۔ آپ کو اللہ نے جوانی دی ہے، سب سے بہتر وقت ہے اللہ کے نظر میں، یہ بہتر ٹائم ہے۔ ایک بوڑھے کی نماز اور ایک جوان کی نماز اللہ کے نظر میں جو زیادہ پسندیدہ ہے وہ ایک جوان کی نماز۔ اسی لیے اپنی جوانی کو صحیح راستے پر لگائیے، سوشل میڈیا پر اپنی جوانی کو ضائع مت کیجیے، اور خرافاتی چیزیں ویب سیریز کے ذریعے سے غلط کلچر کو مت اپنائیے۔ ہمارا ایک دوست تھا، آ جاتا ہمارے اسکول میں کبھی کبھی، اور جس دن آتا ہے وہ اتنے ٹی شرٹ پہن کے آتا ہے ایسے پھولتے ہوئے۔ ہم نے کہا کہ ہوا بھر کے آئے ہو کیا؟ بولتا مولانا آپ ہی بتاتے ہیں کہ قوی مومن ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا وہ تو اچھی بات ہے، قوی مومن اللہ کو پسند ہے، مومن ہونا ہی پسند نہیں ہے، نماز پڑھتے ہو؟ مولانا ہاں اس جمعے سے شروع کروں گا۔ جب بھی اس کو کوئی کہتا ہاں اس جمعے سے شروع کروں گا، جمعے سے کیوں، اسی وقت سے کیوں نہیں؟ اس کو یہ چیز تو یاد ہے، بولتا ہے کیا مولانا صحت یافتہ صحت مند اللہ کو پسند ہے نا ایسا مومن؟ ہم نے کہا کہ ہاں ہے، لیکن سلمان خان کو دیکھ کر صحت بنانے والا مومن پسند نہیں ہے۔ تو بولا تو ہم نے کہا کہ حضرت موسیٰ جیسی صحت بناؤ، باڈی بناؤ۔ تم کو اگر 6 پیک بنانا ہے تو حضرت موسیٰ اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر بناؤ۔ یہ تم جو 6 پیک بنا رہے ہو، یہ جو تم ڈولے شولے دکھا رہے ہو، یہ کس لیے دکھا رہے ہو؟ فلمیں دیکھتے ہو، ان ننگے بدن کے ہیرو کو دیکھتے ہو، یہ تم کو 6 پیک دکھاتا ہے اور انہی سے تم پربھاوت ہو کر مروب ہو کر ارے بھائی یہ خوبصورت لگ رہا ہے ویسے بناتے ہو۔ اگر انٹینشن تمہاری صحیح ہو، نیت صحیح ہو کہ حضرت موسیٰ بڑے طاقتور تھے، اتنے طاقتور تھے حضرت موسیٰ کہ آج کل کا یہ جتنے ہیرو، یہ جتنے بھی ڈپلیکیٹ، یہ WWF اور یہ انڈرٹیکر، یہ خلیف علی ہے نا، ایک تھپڑ مار دیا تو یہ پتہ نہیں 3 مرتبہ مریں گے۔ اتنے طاقتور تھے حضرت موسیٰ کہ ایک قبطی کو مارا تھا، ایک ہی تھپڑ مارا تھا، وہیں مر گیا تھا۔ تو موت کا فرشتہ بھی ڈر ڈر کر جا رہا ہے حضرت موسیٰ کے پاس، اور اللہ کے نبی کے ایک بازو میں 10,000 جوانوں کی طاقت تھی۔ اس وقت کا بڑا پہلوان رکانہ آیا چیلنج کے لیے، نبی تم مجھے اگر پجار دو تو میں تمہارے دین کو قبول کر لوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، آؤ کہاں پر لڑنا ہے، کہاں پر مقابلہ کرنا ہے۔ سارے لوگوں کو بلایا گیا۔ رکانہ نے کہا کہ ارے بھائی مجھ سے بڑا کون ہے، میں تو اس وقت کا راک ہوں، میں تو اس وقت کا انڈرٹیکر ہوں۔ اللہ کے نبی سیدھے سادھے آیا۔ آنے کے بعد میں جب انہوں نے کہا کہ پہلے تم کہ پہلے میں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں۔ رکانہ نے آیا، آپ علیہ السلام نے ان کو پکڑا، ایک ایسے نیچے یہاں سے پکڑا اس جگہ، اس وقت میں تہمت باندھتے تھے، تہمت باندھتے تھے، یہاں گانٹ سے ہو جاتی اس جگہ، ایسے پکڑا اور یہاں پر ہاتھ دیا، اٹھا کر کے نیچے رکھ دیا۔ سر جھٹک کر کرا نہیں یہ چیٹنگ ہے، گڑبڑی ہو گئی، دوبارہ۔ تو اللہ کے نبی کہا دوبارہ کرو۔ دوبارہ جب کیا تو دوبارہ آپ علیہ السلام نے بھی ایسے کر کے ان کو نیچے رکھ دیا۔ اگر زور سے پٹکتے تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ان کی، آپ اٹھاتے اور آرام سے رکھ دیتے۔ اس کے بعد دل کی کیفیت ان کی بدلتی جا رہی تھی۔ دوسری مرتبہ میں بھی، اس مرتبہ بھی دیکھیے اپنی عزت داؤں پہ لگی ہوئی، وہ کہہ رہا نہیں یہ جادو کر رہا ہے، کچھ تو ہے، کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اور، تو آپ علیہ السلام نے کہا اور لے لو موقع، چلو۔ اس مرتبہ جب آیا پوری طاقت کے ساتھ دوڑتا ہوا، تو آپ علیہ السلام نے صرف ایک ہاتھ سے یہاں پکڑا اور اٹھا کر نیچے پٹک دیا۔ یہ طاقت تھی محمد رسول اللہ کی۔ لیکن طاقت
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے باڈی پھاڑ کر نہیں دکھاتے تھے اسے، جب ضرورت پڑتی تھی تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں آتے تھے جناب محمد رسول اللہ۔ جنگ حنین میں سارے صحابہ ایک طرف ہو گئے، کفار نے اچانک حملہ کر دیا، تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام تلوار لے کر میدان میں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، ہے کوئی مائے کا لال جو محمد ابن عبداللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، آؤ تمہارے پاس اتنی طاقت ہے تو۔ یہ تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار و کریکٹر۔ لیکن تب بھی آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار سے کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون نہیں بہایا۔ آپ علیہ السلام ہمت صحابہ کرام کو باندھنے کے لیے، میں نہیں ڈرتا ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں، آؤ میدان میں، کسی ماں نے ایسا بچہ جانا ہو کہ جو مجھ سے مقابلہ کر سکے، آؤ میدان میں۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ کے پاس آ جاتے۔ تو بہرکیف تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی پوری جیونی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرما دیں، منتر پڑھا ہے دعا قبول؟ ارے نہیں، بنا بات کے منتر ٹھیک نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے یا اللہ کہنے سننے میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ جو بھی باتیں یہاں سنائی گئی ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس سے، اس محفل سے یا اللہ یہاں سے دین کی فضا کو عام فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کو یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے یا اللہ غزہ پٹی میں، فلسطین میں نہتھے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی بارش کی جا رہی ہے۔ اے اللہ ہم آج اپنے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہمارے توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہمیں یا اللہ صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ معصوم ہیں جیل کے سلاخوں کے اندر بند کر دیے گئے، یا اللہ ان کی غیب سے رہائی کا اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ ہمارے نگاہ کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، تکبر ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہمارے اس ملک کے اندر امن اور شانتی پیدا فرما، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، انسانیت کے ناطے ایک دوسرے سے محبت پیدا فرما۔ یا اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں بہنوں کو یا اللہ دینی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس محفل کو، ہمارے اس بیٹھک کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو فعل میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا